تو یہ جب معاملہ ہو گیا اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فردر آن جو ہیں ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے جو پلٹونز ہیں وہ بھیجنا شروع کی. اس اجازت کے فوراً بعد سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ بیسیکلی واز آن دا ہائی وے فرام مکہ ٹورڈ شام. تو جتنے بھی ان کے کیروانز جاتے تھے تو ان کو مکہ کے پاس سے گزر کے جانا ہوتا تھا، اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کبھی چھوٹے اور کبھی بڑے کیروان ہمیشہ رہتے تھے. اور ان کا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ون سائیڈڈ ان کا ٹریول ہوتا تھا. یہ یہاں سے کچھ چیزیں لے کے جاتے تھے جو کہ وہاں پہ سیل کرتے تھے اور وہاں سے پرچیز کرتے تھے، یعنی کہ آتے جاتے ہوئے یہ فل فلیج لوڈڈ قسم کے جو کیروانز ہوتے تھے یہ اس قسم کا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ریکی کے لیے یہ چیزیں بھیجنا شروع کی، جس کو ہم سرایا کہتے ہیں. سرایا کہتے ہیں بیسیکلی غزوہ اور سرایا کا اس طرح سے فرق ہے. غزوہ میں بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود شرکت کرتے ہیں اور وہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ بڑے اسکیل پہ ہوتا ہے، اور جو سرایا ہے وہ ایک چھوٹی پلٹون کہہ لیں کہ وہ بھیجتے ہیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل بھی نہیں ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی یہ ریکی اب سٹارٹ کرائی، کیونکہ ناؤ دے واز ان دا پوزیشن کہ وہ اپنی جو پیسے اور ان کو مال اور متاع تھا ان کا سارا جو کہ ان لوگوں نے اوپریس کر کے لے لیا ہوا تھا وہ اب واپس لیا جائے. یہ بڑا ضروری ہوئے گا یہاں پہ مینشن کر دینا کہ جو ہمیں عام طور پہ بتایا جاتا ہے اور ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا، بہت دفعہ سنا ہے نا ہم نے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایز وی آر ناٹ نوئنگ کہ ایکچولی بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کیوں یہ ساری چیزیں سٹارٹ کی گئی تھی، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا آنسر کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ جو اسکرمشز تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی پلٹون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھیں، یہ کوئی اسلام کو پھیلانے کے لیے یا دعوت دینے کے لیے یہ لوگ نہیں جا رہے تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ان کو بھیج رہے تھے. ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ کوئی ان کو تلواریں دے کے یہ نہیں بھیجا تھا کہ کاروان رستے میں ملے گا تو ان کو وہاں پہ اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو ان کو گردنیں اتار دینا. وہ اس پرپس کے لیے نہیں جا رہے تھے. وہ اس پرپس کے لیے جا رہے تھے کہ ان کے اوپر جو زیادتیاں ہوئی تھیں ان کا بدلہ لیا جائے اور ان کی جو جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں مشرکین کے ہاتھوں سے وہ چھڑائی جائیں. ٹو بی ویری کلیئر، اس چیز میں ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا. سب سے پہلی جو اسکرنش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، دیٹ واز انڈر دا لیڈرشپ آف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کو بھیجا. اچھا جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلا سریہ جو بھیجا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرویژن میں تھا. 30 لوگ تھے ان کے ساتھ، 300 لوگ تھے ابو سفیان کے قافلے میں. اور یہ جب انکاؤنٹر ہوئے تو کسی قسم کی لڑائی سے اس وجہ سے بچ گئے یہ لوگ کیونکہ ان کے درمیان ایک آدمی تھا کہ جس کا دونوں سائڈوں پہ کانٹریکٹ تھا، اور اس نے کہا کہ میرا پیس کانٹریکٹ ہے اور میرا سامان بھی اس قافلے کے اندر ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں. اور مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ واپس آ گئے. یہ پہلا کاروان تھا جس کا انکاؤنٹر ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قریش کو ایک بڑا اسٹرانگ میسج جو ہے وہ چلا گیا. اب پہلی دفعہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ایک فورس اور ایک اسٹرینتھ کے طور پہ جو ہے وہ ریکگنائز کیا. ابو سفیان واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہمیں مسلمان جو ہیں وہ اتنے بہادر اور نڈر ہوئیں گے کہ اتنی چھوٹی تعداد میں بھی ہمارے سامنے آ کے وہ اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے کہ دے ور ریڈی ٹو فائٹ. اگر درمیان میں ان کے وہ آدمی نہ ہوتا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ رک گیا تو اٹ واز گوئنگ ٹو ہیپن کہ ان کے آلریڈی انکاؤنٹر ہو جاتا. تو یہ پہلا جو ہے سریہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ایک جو سارا کا سارا ایریا تھا اس کے اندر صرف مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ خالی جو ہے ایک جماعت نہیں ہے، دے آر ریئلی اے فورس. اور دوسری طرف مکہ والوں کو جو ہے بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ میسج چلا گیا کہ اب ہم لوگوں کے لیے جو ہائی وے فار آور ٹریڈ ہے وہ اتنا سیکیور نہیں رہا جتنا پہلے کبھی ہوتا تھا، کہ ان کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی اپنے قریش اور کسٹوڈین آف کعبہ کے ہونے کی وجہ سے کہ ان کے کیروانز کو کوئی روکا نہیں جاتا تھا. اس کے بعد 2-3 اسکرمشز اس طرح چھوٹے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بھیجتے رہے. اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوا کہ جو ارد گرد کے سراؤنڈنگ کے پورے علاقے تھے اس کے بارے میں مسلمانوں کو ایک اچھا آئیڈیا ہو گیا
کہ اور پوری کی پوری ریکی ہو گئی۔ اب انٹرسٹنگلی کہ ہم لوگ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں پہلی شرکت کی وہ بدر تھی، اور پہلا جو غزوہ ہے وہ بدر تھا، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ 2 یا 3 غزوات جو ہیں اس کے اندر آلریڈی شرکت کر چکے تھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ دونوں یا تینوں دفعہ ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ لڑائی کی جاتی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پہلا غزوہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہ غزوہ ابوا کے نام سے ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آلموسٹ 70 لوگ تھے، اور سارے کے سارے مہاجرین تھے، انصار نہیں تھے اس کے اندر، مہاجرین تھے ان کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹ واز اراؤنڈ دا سیکنڈ ایئر آف ہجرہ، 2 سال ہجرت کے 2 سال کے بعد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے آلموسٹ 14 to 15 ڈیز جو ہے وہاں پہ اسپینڈ کیے۔ جس کاروان کی ریکی کے لیے وہ گئے تھے وہ کاروان تو گزر گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سارے ایریا کے لوگ اور ٹرائبز جو ہیں فردر ان کے ساتھ جو ہیں کچھ اور کانٹیکٹس کیے۔ اس کے بعد ویری انٹرسٹنگلی غزوۃ البدر الصغریٰ اس کو کہا جاتا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ یہ کون سا غزوہ ہے؟ یہ غزوہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کے لیے نکلے، یا اس غزوہ کے لیے، کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ مدینہ کے فارمز میں آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ فارمنگ کرتے تھے، تو کسی ٹائم آ کے وہ فارم وغیرہ خراب کرتا ہے، اجاڑتا ہے، اور ان کو جو کیٹلز ہوتے ہیں ان کو لے کے نکل جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے جیسے ہی ان کو پتہ لگتا ہے وہ آدمیوں کو ساتھ لیتے ہیں، اور ریٹیلیشن کے لیے اور اپنا جو سامان ہوتا ہے اور جو سارا اپنا مال ہوتا ہے اس کو ریٹریو کرنے کے لیے بیسیکلی چیز کرتے ہیں۔ لیکن یہ آدمی جو ہے یہ نکل جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفوان ایک جگہ ہے وہاں تک اس کو چیز کرتے ہیں، اس تک جاتے ہیں، لیکن یہ نکل جاتا ہے۔ بٹ ہوتا کیا ہے کہ صفوان جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایریا ایسا ہے جو بدر کے بالکل قریب ہے، ایون تو کہ وہ کئی دفعہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صفوان کا ایریا جو ہے وہ بدر کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اویئرنیس جو ہے وہ مل گئی ایک بدر کی لوکیشن کی اور بدر کی لوکیلٹی کی، اس لیے اس کو بدر الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان تک پہنچے۔ اس کے بھی اندر اگین کوئی فائٹنگ نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس کے بعد واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا غزوہ ہے جو بہت ضروری ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بیسیکلی سٹیج سیٹ ہو رہی ہے، ایسے ہی نہیں ہوا کہ آؤٹ آف نو ویئر جو ہے وہ غزوہ بدر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ایک اور غزوہ جو ہے وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور مین ٹارگٹ جو ہے وہ قریش کا قافلہ تھا جو کہ ابو سفیان کی لیڈرشپ میں آ رہا تھا۔ اگین ابھی تک آپ نوٹس کریں کہ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیڈیشنز بھیجی ساری کی ساری سینٹرڈ ٹورڈ قریش تھیں، کیونکہ ابھی قریش کا ساتھ ہی ان کا معاملہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو اجازت تھی وہ بھی قریش کے بارے میں تھی۔ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو حضرت سفیان جو ہیں ان کا قافلہ جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے، یہ لوگ مس کر دیتے ہیں، لیکن they were also traders، تو ان کی ایک کیلکولیشن ہوتی ہے کہ اب یہ یہاں سے چلا گیا ہے تو کتنے دن کے بعد اس کی اب واپسی ہوگی۔ سو دیٹ واز دا کیلکولیشن جو کہ پھر بیس بنتی ہے بدر کے لیے، کیونکہ بدر کا جو معاملہ آتا ہے وہ اسی جو کاروان جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے ٹائم پہ بدر کا جو معاملہ ہے وہ پورا کا پورا پیش آتا ہے۔ اب جہاں تک بدر کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ کل دیکھیں گے، لیکن بدر سے پہلے 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ آفٹر 16 اور 17 منتھ جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ چینج کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مسجد نبوی بنی تھی، مسجد قباء بنی تھی، ساری کی ساری فیسنگ ٹو ورڈز بیت المقدس تھی، یروشلم تھی، کیونکہ وہ پہلا قبلہ تھا۔ جوز بھی ادھر ہی چہرہ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے بھی وہی ڈائریکشن دی گئی شروع میں۔ قرآن اس طرح سے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف بار بار دیکھتے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھنا سمجھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں، اور ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیں، اور ادھر ہی منہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے۔ اینڈ دس واز آلموسٹ 180 ڈگری، مطلب اٹ واز اے اسٹریٹ لائن۔ اگر آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل دوسری سائڈ پہ آپ کا منہ ہو جاتا ہے اگر آپ مکہ کی طرف
مدینہ میں رہتے ہوئے فیس ٹورڈز مکہ کرتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوا کہ پھر جو مسجدیں تھیں، مسجد نبوی تھی اس وقت تو بلٹ ہوئی، اس کا جو ممبر ہے وہ دوسری طرف بلٹ کیا گیا اور بالکل جو ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا گیا. اور مینشن کرنے کے لیے اچھا ہے کہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں ہے کہ جو پرانا ممبر تھا اس کو کیا کیا گیا کہ اس کو تھوڑا سا اونچا کر کے پکا کر دیا گیا، اور بعد میں وہ کچھ ایسے اصحاب تھے جو کہ اپنے لیے بہت زیادہ پیسہ نہیں پاتے تھے، رہنے کی جگہ ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، تو وہاں پہ وہ رہتے تھے موسٹ آف دا ٹائم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، اور اس کو صفا کہا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا. اب ان لوگوں کا مین جو پرپس ہوتا تھا وہاں پہ صرف اور صرف یہ ہوتا تھا، نہ وہ کمانے کے لیے جاتے تھے، نہ وہ اس طرح جاتے تھے، جو صحابی تھے ارد گرد وہ ان کو سپورٹ کرتے، کھانے پینے کے لیے پہنچاتے، اور ان کا کام دن رات یہ ہوتا تھا کہ وہ وہیں پہ رہتے صفا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر نکلتے اپنے حجرے سے مسجد میں آتے تو وہ ان کے پاس بیٹھتے اور دین کو سیکھتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبلہ مسلمانوں کا الگ سے ڈائریکشن جو ہے وہ ان کو دے دی. آپ کو پتہ ہے نا دا اونلی ریزن آف قبلہ از دا ڈائریکشن، کہ یونیفارمٹی ہو. بہت سارے نان مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم شاید خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ خانہ کعبہ کو ایز اے سمبل ٹو فیسنگ ٹو ورڈ فار دا یونیفارمٹی آف دا ہول امہ اس کے لیے صرف یوز کرتے ہیں. ادر دین دیٹ ہم لوگ اس کو ایک سیکرٹ پلیس اور مسجد ضرور سمجھتے ہیں، لیکن عبادت کوئی نہیں کرتا خانہ کعبہ کی. I'm sure ہمیں تو یہ پتہ ہے، لیکن یہ کلیریفائی ہو جانا چاہیے. اگر کسی کو نہیں پتہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایون یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاند کی بھی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ تھوڑی بات پتہ چلتی ہے اور اس سے باقی کی سٹوری خود ہی جوڑ لی جاتی ہے کہ کیونکہ ہم چاند کو دیکھ کے عید کرتے ہیں، ہم چاند کو دیکھ کے روزے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو چاند کے ساتھ چلتی ہیں. تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چاند کی پوجا بھی کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے، اور اس شعبان کے بعد جو رمضان آیا، اس رمضان میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ جو رمضان جو ہے روزے اس کے پورے رکھے، اور یہی وہ رمضان تھا جس کے اندر غزوہ بدر بھی ہوا. تو بیسیکلی اب آپ کو دیکھیں کہ قبلہ کا چینج ہونا، آپ کے روزے جو ہیں الگ سے جوش کی طرح ہم پہلے رکھتے تھے، وہ چینج کر کے مسلمانوں کو الگ سے ان کے روزوں کا طریقہ بتا دیا گیا، اور غزوہ بدر کر کے ایک دفعہ مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ تھی، کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کی جو فزیکل اسٹرینتھ تھی اس کو پوز کر دیا گیا. یہ تینوں واقعات اوپر نیچے ہونے کے بعد بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ناؤ اٹس اے نیو نیشن. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انیگوریٹ کر دی ایک نئی قوم کو. وہاں تک ہم لوگ جوش کا جو قبلہ تھا اس کو فالو کر رہے تھے، بہت سارے طریقوں میں ہم لوگ روزوں میں اور یہ سب چیزوں میں جوس کی طرح بھی چیزیں کر رہے تھے. ابھی تک ہم لوگ قریش کے انڈر اور قریش کی ایک سبسیڈری کے طور پہ جو ہیں وہ ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ جو باغی ان سے ٹوٹ کے آ گئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنلی ایک نئی قوم کو اٹھا دیا تھا، اور وہ قوم جو تھی اس کا اپنا قبلہ تھا، اس کا اپنا پورا کا پورا سسٹم آف لائف تھا جس کو وہ فالو کر سکتے تھے، اور پورا کا پورا ان کا ایک کنگڈم شپ جو ہے وہ کھڑی ہونے جا رہی تھی. کیونکہ جب آپ کے پاس ایک آرمی اور ایک فورس آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو پاور ریٹین کرنے کے لیے ایک ٹول جو ہے وہ بہت بڑا مل جاتا ہے. سو بیسیکلی جب ہم رمضان کے بارے میں کر رہے تھے تو میں دوبارہ اس کو کر دیتا ہوں. تو بیسیکلی رمضان از دا فیسٹیو، دا فل منتھ فیسٹیو فار اس مسلمس. یہ وہ مہینہ تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فائنلی ہمیں کہا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کہ قرآن اس میں نازل کیا، روزے ہمیں دیے، اس کے بعد عید ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیا قبلہ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا، نئی نیشن جب ہمیں بنا دیا. تو دس از آور سو کالڈ نیشنل منتھ. جیسے نیشنل ڈے ہوتا ہے نا، انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے اور سائنس ڈے ہوتا ہے. تو بیسیکلی دس از آور منتھ کہ جس کے اندر ہم ایک نیشن بنے تھے، اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مہینے کو سیلیبریٹ کرو. اس کے اندر جو ہے میں تم لوگوں کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہوں. اور الحمدللہ وی آر انٹو دس منتھ، اٹس اسٹل گوئنگ آن. اور اگر ہم بہت زیادہ نہیں کر سکے تو ہم مزید کوششوں کو تیز کر دیں، کیونکہ آلریڈی ہم لوگ 13 روزے جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایام معدودات، تو معدود کہتے ہیں تھوڑے کو. تو بیسیکلی یہ تھوڑے سے دن ہیں. ہمیں لگتا ہے 30 دن بہت ہیں، کر لیں گے، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، لیکن ایسے گزرتے ہیں ہاتھ سے جیسے سلپ ہو جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مزید بینیفٹ لینے کی توفیق دے, اور وی جسٹ کیپ آن ہیونگ دا بینیفٹ اینڈ دا بلیسنگس آف دس منتھ. سو انٹل دین ٹمارو انشاءاللہ we'll meet again. السلام علیکم.